جی بالکل، وزیر خوراک پنجاب بلال یاسین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گندم کا جو بحران چل رہا ہے اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ بلال صاحب یہ بتائیے، گندم کا بحران ہے، کسان احتجاج کر رہا ہے، تو اس پر کیا حکومت نے اپنی حکمت عملی بنائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت ایشو تو ضرور ہے، خدا نہ خواستہ گندم کا کوئی بحران نہیں ہے۔ گندم تو اللہ کی مہربانی سے اس وقت پاکستان میں بلکہ پنجاب میں بمپر کراپ ہے۔ گندم تو ماشاءاللہ سرپلس ہے۔ ہاں، وہ جو انفارچونیٹلی جو امپورٹ ہوئی اس کی وجہ سے جو کسان ہے وہ ہٹ ہوا ہے، تو اس کے لیے بھی میں نے ابھی آپ سے گزارش کر رہا تھا آف کیمرہ کہ جی اس میں کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہو گئی ہے۔ پرائم منسٹر پاکستان نے ایک ہائی پاور کمیٹی بنائی ہے جو فیکٹ فائنڈنگ کرے گی، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پبلک کی جائے۔ وہ جیسی اس کی رپورٹ آتی ہے اس میں سارے صوبوں کی نمائندگی موجود ہے، اور جو ہمارے فوڈ ڈپارٹمنٹ جتنے بھی پاکستان میں چاروں صوبوں کے جو سیکٹری فوڈز ہیں وہ بھی اس کا ممبر ہیں، اور یہ آنے والے چند دنوں میں چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ یہ جو نگران حکومت نے گندم امپورٹ کی تھی اور وہ اس وقت بھی حکومت کا حصہ ہے، تو کیا اگر کوئی ایسی رپورٹ آتی ہے تو ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، میں نے تو آپ کو کہا کہ سب سے بڑا تو عدالت عوامی عدالت ہے، تو ہم پبلک کریں گے، تو پبلک کرنے کے بعد جو بھی ڈیسیژن آئے گا آپ کے ساتھ بیٹھ کے کر لیں گے۔ اس وقت ہمارا فوکس ہے کہ ہم نے چھوٹے کسان کو اس کو استحصال سے کیسے بچانا ہے، تو اس کے لیے ہم دن رات کوشاں ہیں کہ ہمیں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے کہ اس وقت فوڈ ڈپارٹمنٹ کو چیلنجز کا سامنا ہے۔ جو اس وقت 22-23 لاکھ میٹرک ٹن کیری فارورڈ کے ساتھ ہم پروکیورمنٹ میں جا رہے ہیں، اور اس وقت جو ہمارے پاس اپلیکیشنز آئی ہیں کو تقریباً 4 لاکھ کے قریب، 3,96,000 کے قریب اپلیکیشنز آئی ہیں، اور جو اس وقت گون جو پالیسی ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی، اس کے مطابق جو ایلیجبل اپلیکنٹ ہیں ان کی تعداد 1,20,000 ہے۔ تو ہم اس میں ہمارا سسٹم کام کر رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ جو اپلیکیشنز آئی ہیں یہ کوئی فیک اپلیکیشنز تو نہیں ہیں۔ ان کی جیسے ہی ان کو ہم ان کی سیکیورٹی کر لیں گے تو کوشش کریں گے کہ ہم جو چھوٹا کسان ہے جو گورنمنٹ کی طرف بڑی آس سے دیکھ رہا ہے اس کو کیٹر کریں اور اس کو پیکیج دیں، پیکیج ان دا شیپ آف کہ ان کی پروکیورمنٹ بھی جو چھوٹے کسان کی میں بات کر رہا ہوں، تیسری مرتبہ گوڈ کی ہے، اس کی پروکیورمنٹ بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ ہٹ ہوئے ہیں اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، جو اس امپورٹ کی وجہ سے، اور جنہوں نے بہت محنت کر کے ایک نعمت ہے جو گندم ہے اس کو سرپلس کیا ہے، تو ان کو کیش کمپلسیشن بھی دیں۔ اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ریزرویشن ضرور ہے کہ جو چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ بالکل یہ سوال کرتی ہیں کہ جی یہ بتایا جائے کہ یہ کس طرح کی پالیسی ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ کی، کہ دونوں سائڈز، ایک جو گروور سائڈ ہے جو آپ کے رورل بیلٹ پہ بستے ہیں جو 60% کے قریب ہیں، وہ بھی سیٹسفائی نہیں ہے۔ وہ 3900 جو ہے سپورٹ پرائز اناؤنس ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارا جو مارجن آف پروفٹ ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے سیڈ اور یہ فرٹیلائزر اور پیسٹیسائڈز بہت مہنگی لی ہیں۔ اور دوسری طرف جو اس کا اینڈ کنزیومر ہے جو اربن سائڈ پہ بستے ہیں وہ بھی 40% ہیں، آلدو 50% آ رہے ہوتے ہیں۔ بڑے شہروں میں تو بہت زیادہ لوڈ ہوتا ہے، جو آٹا خرید کے بیگ خرید کے کھاتے ہیں تو وہ بھی کمپلین کرتے ہیں کہ جی روٹی مہنگی ہے اور آٹا بہت مہنگا ملتا ہے۔ تو یہ مجھے سوال کیا گیا پوری کیبنٹ کے سامنے کہ یہ کس طرح کی پالیسی ہوئی کہ اربوں روپے، بلین آف روپیز، اس میں 1 2 10 ارب کی بات نہیں ہے، سینکڑوں ارب اس میں انجیکٹ کرتے ہیں، اور دونوں سائڈز جو ہیں وہ سیٹسفائی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو پالیسی ہے اس کی کریکشن کی ضرورت ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو آپ نے کہا کہ ہم 10% موئسچر والی گندم خریدیں گے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پورے پنجاب میں 16% سے زیادہ موئسچر والی گندم موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ گندم نہیں خریدیں گے؟ جو موئسچر ہے یہ اس نے ٹائم کے ساتھ نا کم ہونا ہوتا ہے۔ یہ میں نے ہی آج اسمبلی میں، آج جب اپوزیشن کا احتجاج تھا تو میں نے ہی ان کو کہا کہ جی ہماری جو فیڈ بیک ہے پورے مختلف ڈسٹرکٹ سے، اس وقت 16-17% موئسچر والی گندم موجود ہے اور وہ بک رہی ہے، اور ہمیں بڑا محتاط انداز میں گفتگو کرنی چاہیے، کیونکہ سننے والا جو کسان ہے وہ ہمارے الفاظ پکڑ رہے ہیں، وہ ایک ہوپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اور میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں تو پہلے دن سے اسمبلی کے فلور پہ یا میڈیا کے توسط سے جہاں تک میرا میسج پہنچتا کہ جی گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل اپنی ذمہ داری نبھائے گی، اور جو چھوٹا کسان ہے اس کو ہر صورت میں کمپلسیٹ کرے گی۔ اچھا یہ جو چھوٹا کسان ہے اس کو کیا پالیسی لے کر آ رہے ہیں؟ 400 روپیہ دے رہے ہیں، 500 روپیہ دے رہے ہیں، 600 روپیہ فی من دے رہے ہیں، اور کیا اس سے کوئی 5 ارب سے زیادہ جو ہے وہ امپیکٹ حکومت کے اوپر آئے گا جو دینے ہوں گے؟ 5 ارب تو کوئی اماؤنٹ ہی نہیں ہے، ہم تو ہنڈریڈ آف بلینز کا پیکج دینے جا رہے ہیں جو چیف منسٹر صاحبہ خود اناؤنس کریں گی۔ جو کسان کارڈ ہے، نواز شریف کارڈ جو ہم انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں، اس میں ہم
اس کو بہت سی فیسلٹیز دیں گے، اس میں بلین آف روپیز. یہی تو میں آپ کو کہہ رہا تھا جو آپ نے بات کاٹی ہے کہ جو مریم نواز شریف صاحبہ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم جو اربوں روپے انجیکٹ کر دیتے ہیں سسٹم میں اور دونوں سائڈ سیٹسفائی نہیں ہے، تو اس سے بہتر نہیں ہے کوئی پالیسی اس طرح کی بنائی جائے کہ ہم اس کی ڈائریکشن ٹھیک کریں اور یہی اربوں روپے بلکہ اس سے بھی زیادہ اربوں روپے انجیکٹ کریں، جس سے دونوں سائڈیں خواہ پرائز کم ہو جائے بٹ جو اس کے ان پٹس جب سستے ہوئیں گے تو اس کا مارجن آف پروفٹ زیادہ ہوئے گا اور دوسری طرف بھی پرائز کم پہ سستی روٹی ملے گی، 16 روپے کی روٹی ملے گی. اور آپ کو میں ایک چیز ضرور بتاؤں کہ 1000 روپیہ 20 kg کا بیگ وہ سستا ہوا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے. اس کو آپ نا بالکل اس کو آپ درگزر کرتے ہیں اس چیز کو. یہ بہت بڑا ایک ریلیف ہے کہ جو عام بندہ، جو غریب بندہ جس کے گھر میں 2 بیگ ایوریج آیا کرتے تھے 20 kg کے بیگ کا، کسی بھی عام گھر میں غریب آدمی کا سب سے زیادہ ضروری چیز وہ روٹی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک سائیڈ موجود ہے اور ان دونوں سائیڈ کو کیٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس پلان موجود ہے. ہم صرف اس چیز سے باہر آ جائیں تاکہ تھوڑا سا ویدر ٹھیک ہو جائے. جیسے ہی موئسچر جو ایک سیٹ پیٹرن ہے 10% پہ آئے گا، اس کی پریکیورمنٹ بھی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو کمپلسیٹ بھی کریں گے. تو اس کے بعد ہم لانگ ٹرم میں مطلب کہ مہینہ 2 مہینے کے بعد ایک جو ہے نا ایک ریلیف پیکج جس کو ہم کارڈ کی شکل میں، جو میاں نواز شریف کارڈ ہوئے گا اس کی شکل میں اتنی بڑی اماؤنٹ اس میں ہم انجیکٹ کریں گے جس میں دونوں سائڈ سیٹسفائی ہوئیں گی. جو ہمارا کسان ہے اس کو مختلف قسم کے انسینٹیوز ملیں گے، اس میں اس کو جو سافٹ لوننگ ہوئے گی اس پہ 5 لاکھ کارڈ جو ہے نا ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے. یہ بتائیے کسانوں کو تو 2 مہینے بعد آپ دیں گے، اس وقت جو کسان باہر احتجاج کر رہے ہیں، جو آپ ان کو سبسڈی دینے جا رہے ہیں، اس پر وہ مان جائے گا یا احتجاج بھی ہوگا؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے پوری فیملی کے ساتھ اب پورے پنجاب کو جو ہے وہ بند کرنے کے لیے نہیں کر رہے. دیکھیں ہمارے ساتھ رابطے میں ہے، اگر آپ جو میڈیا والے تھوڑا سا ہمارے ساتھ دیں کہ ہمیں اس طرح کی ہائپ نہیں بنانی چاہیے کہ اس میں یہ کسان کا نقصان ہے. کسان ہمارے کو غیر تھوڑی ہیں، ہمارے اپنے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کنیکشن موجود ہے، ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، ہم ان کو سیٹسفائی کریں گے. کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ ہمارے صوبے کے، ہمارے ملک کے باسی ہیں اور ہم نے ہر صورت میں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اس لیے ایسا خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے کہ جی کوئی صرف سنگل ٹریک نہیں ہے کہ جی سارے کسان ناراض ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جی اس وقت گورنمنٹ پہ ایک مشکل وقت ہے. یہ بتائیں کہ دوسرے صوبے جیسے سندھ اور بلوچستان کے پاس اپنی گندم کم ہوتی ہے، تو ان کو بھی تو آپ آفر کر سکتے ہیں کہ ہم سے گندم خریدیں تاکہ جو کسانوں کے اوپر جو پریشر ہے وہ کم ہو. جی بالکل، اس میں کوئی اس وقت ہماری جو پالیسی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. کوئی بھی کسی جگہ پہ بھی، صوبے سے باہر بھی، ضلع کے باہر بھی، کسی جگہ پہ بھی اس کو جب حکومت کے لیول پر جو خریدی جائے وہ زیادہ بہتر نہیں ہوگی؟ حکومت لیول پہ ہمیشہ سے جو کے پی ہے وہ پنجاب سے ویٹ پریکیورمنٹ کرتا ہے، گندم خریدتا ہے. ہم ان کو آفر آج بھی کی، آج بھی لیڈر آف دی اپوزیشن کے پاس میں خود گیا، ہم ان کو کہا کہ لیں. یہ آج نہیں ہو رہا، یہ ہمیشہ سے 2 لاکھ 3 لاکھ میٹرک ٹن گندم جو ہے نا وہ کے پی خریدتا ہے. بلوچستان 1 1.5 لاکھ خریدتا ہے کیونکہ ان کی اپنی پریکیورمنٹ نہیں ہوتی. یہ سارے کا سارا بوجھ پنجاب گورنمنٹ کو اٹھانا ہوتا ہے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ پنجاب یہ جو فوڈ ڈپارٹمنٹ، پنجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے، ویسے یہ پنجاب کے ادروائز یہ چاروں صوبوں کو اور ساتھ ہی ساتھ یہ آزاد کشمیر تک سب کو فیڈ یہ صوبہ کر. اچھا، یہ آخری سوال یہ بتائیے کہ جو نان بائی ایسوسی ایشن ہے اس نے بھی آج کہا ہے کہ ہمیں جو چھاپے مار کے ہمارے اوپر جرمانے کیے جا رہے ہیں سستی روٹی کی وجہ سے، تو اگلے بدھ یعنی 8 مئی سے وہ پورے لاہور میں شٹ ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں. اس پر کیا کہتے ہیں؟ وہ آپ کو ملے ہوئیں گے، میرے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. مجھے انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، میرے ساتھ کل بھی بات کی انہوں نے. تو کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 1000 روپیہ بیگ اور نیچے آ گیا ہے، تو لاہور میں 16 روپے اور مختلف جو ڈویژنز ہیں وہاں پہ 15 روپے نوٹیفائڈ پرائز ہے. تو یہ تو ہم نے ورکنگ کی ہوئے 30 جو اس کی 3900 روپیز پر مون پہ. آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ جی گندم کی پرائز نیچے آ گئی ہے، تو ابھی تو پھر ان کے کیلکولیشن میں اور نیچے آ گئے. تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ وہ پرائز کو اوپر کر لیں؟ تھوڑا سا یہ کوئی مجھے سینس بنتی نظر نہیں آتی. جی، یہ تھے وزیر خوراک بلال یاسین. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جو ہے وہ کسانوں کو جو ہے وہ سہولت دینے جا رہے ہیں، سبسڈی بھی دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو ہم جو ہے وہ کسان کارڈ بھی انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں. جی.